اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نالج ہب کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ ڈاکٹر قرۃ تصور، اور اس پلیٹ فارم پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیرافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آگے بھی خیریت سے رکھے۔ ویورز، جن لوگوں نے ہمیں آج پہلی بار جوائن کیا ہے، میں ان کو بتاتی چلوں کہ نالج ہب پلیٹ فارم جو ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم نالج ہب پاکستان کا ایک ڈیجیٹل لرننگ ہب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں تعلیم و تربیت، ذہنی اور جسمانی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا، مثبت سوچ کو پروان چاہنا اور تفریح فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم لوگ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لائیو سیشن لے کر آتے ہیں، اور ان لائیو سیشن میں ہم جو گیسٹ انوائٹ کرتے ہیں اپنے شعبہ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کی بہتری اور پاکستان کا مثبت پہلو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ آج بھی ہم ایک بڑے ہی ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، پہلے میں وہ بتا دوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے۔ ہم آج بات کریں گے افیکٹو ٹیچنگ پہ۔ ہم اس مقدس جو یہ پیشہ ہے اس پہ آج بات کریں گے، اس کے فیکٹرز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ پہ بات کریں گے، کس طرح سے ٹیچنگ کو جو ہے ہم متاثر کن بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم جو ہے وہ آج ڈسکشن کریں گے۔ اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے KPK میں، اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر ٹرینر ہیں، کیریئر کاؤنسلر ہیں اور بلاگ رائٹر بھی ہیں۔ ان کے نام ہے ڈاکٹر سلیم اللہ خان۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ کو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ اور اس کے ساتھ اب میں اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گی اپنے کویشچنز کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، یا آپ اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک میں، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آج ٹیچنگ پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو پیشہ ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کس طرح سے باقی پیشوں سے جو ہے مختلف ہے، اور آپ کی نظر میں بیسیکلی ٹیچنگ کیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے یہ بھی بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I would like to thank all of you, especially the Knowledge Hub team and you all. بات یہ ہے کہ پروفیشنز تو دنیا میں بہت زیادہ ہے اور انسانی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہیں، لیکن بعض پروفیشنز ایسے ہوتی ہیں کہ اس میں ایک میشن شامل ہوتا ہے۔ تو ٹیچنگ جو ہے اس میں سب سے بڑا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم بنانی ہے اور افراد کی فراہمی ہے اور شعور دلا کر انسانی وسائل کا ایک انتظام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کی ذہن میں ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے قومی مسائل ہے، تو اس کی سلوشن کا یہی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایسے افراد کو تیار کریں کہ جو ان چیزوں کا ادراک بھی کریں اور اس کے لیے آگے جا کر تیار بھی ہو جائیں کہ کس طرح ان مسائل سے نمٹنا ہے اور کس طرح اس قوم کو اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے۔ مختلف جو مسائل ہیں ہمارے، اس کی سلوشن کا یہی ایک راستہ ہے۔ تو ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے یہ صرف ایک پروفیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، ایک خدائی پیشہ ہے، ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور یہ ایک مشن کا، ایک بہت بڑے مشن کا حصہ ہے۔ جس طرح کے دوسرے بہت سارے ایسے پیشے ہیں، پروفیشنز ہیں کہ اس میں ایک مشن کا جو نا اس کا ایک جز ہوتا ہے مشن کا، تو اس میں بہت سب سے بڑا مشن جو ہے وہ اس ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑے اچھے سے میرا پہلا جو سوال تھا وہ کلیئر کر دیا ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل، ایک مینٹر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے فیوریٹ ٹیچر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک فیوریٹ ٹیچر سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں ایک استاد کی کہ بہترین استاد کون ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں خصوصیات کے حوالے سے، تو کون سی خصوصیات یا کون سی خوبیاں ہیں ایسی جو ایک استاد میں ہونی چاہیے اور وہ اس کو ایک بہترین جو ہے استاد جو ہے ہم اس کو پھر کہہ سکیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ استاد کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ اس فیلڈ میں بائی چوائس آیا ہے یا کسی چیز نے اس کو کمپل کیا ہے، اس کو اپنے ٹاسک کی فکر ہے کہ نہیں ہے۔
اور اگر میں ایک ہی لفظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو میں کہوں گا کہ جس شخص میں سینس آف اونرشپ ہو، جس ٹیچر میں سینس آف اونرشپ ہو، اس کو وہ ایجوکیشن کو اون کرے، وہ اسٹوڈنٹس کو اون کرے، اس محکمے اور اس فیلڈ کو اون کرے، تو میرے خیال میں یہ کی ٹو این افیکٹو ٹیچنگ ہے۔ اور بہترین ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو ایسے نہ دیکھیں جس طرح کے دوسری چیزوں میں جو ہے نا انسان اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ میرے اپنے ہیں، اور میں جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں وہ میرے اس ملک کے بچے ہیں، اور وہ میرے جو ہے نا بدن کے حصے ہیں، اور یہ اس ملک کے مستقبل کے جو ہے نا ایک امیدیں ہیں۔ تو اس سینس آف اونرشپ کے ساتھ وہ ایک بہترین ٹیچر بن سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان ہمیشہ جو ہے نا خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے نا اپنے مفادات کے خیال کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ٹیچنگ میں آیا ہے اور یہ اس کا چوائس نہیں ہے، وہ اس خیال کے ساتھ وہ رہ رہا ہے کہ میں آگے جا کے کسی اور فیلڈ میں جاؤں گا، تو جب تک وہ اس فیلڈ میں ہے کم سے کم اس وقت تک وہ لائلٹی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال میں اس میں کانفیڈنسی ہو، اس میں دلچسپی ہو، اس چیز وہ اپنے اس فیلڈ کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ وابستہ رہے، اور وہ اس کو ایک مشن سمجھیں، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑے وہ خصوصیات ہے کہ جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، اور یہ ایک بڑی یعنی بہترین ٹیچر کی خصوصیات میں سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے میں جو خوش آمدید کہتی چلوں اور بتاتی چلوں کہ آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے افیکٹو ٹیچنگ۔ ابھی تک ہم نے اس پیشے سے متعلق بات کی کہ بیسیکلی یہ پیشہ باقی پیشوں سے کس طرح سے مختلف ہے، اور پھر ہم نے بات کی کہ ایک بہترین جو استاد اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب میں اس جو ہے وہ سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید سوال جو ہے وہ سر سے کروں گی۔ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر سلیم اللہ خان ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے اس پروگرام سے متعلق تو آپ میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، یا اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ میرا آپ سے اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ ہم اگر کوالیفیکیشن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں ٹیچرز کے لیے اس ٹیچنگ پروفیشن میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر استاد کو، ہر ٹیچر کو ہائیلی کوالیفائڈ ہونا چاہیے؟ ہاں، میرے خیال میں کہ ٹیچر کے لیے ہائیلی پروفیشنل ہونا چاہیے۔ ہائی کوالیفیکیشن جتنی ضروری ہے وہ اس حد تک ہے کہ جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی بھی لیول کے ٹیچنگ کے لیے، تو وہ تو اس کے لیے ہے ہی، وہ تو اس سے مانگا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہائیلی پروفیشنل ہونا چاہیے۔ ہائیلی کوالیفائڈ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے اساتذہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، وہ سمجھانے کی اہلیت سے جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ شارٹ فال کرتے ہیں۔ تو یہ خود سمجھنا اور چیزوں کو خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پروفیشنل یا جو مہارت ہوتی ہیں اس میں یہ چیز ان کو سکھائی گئی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کو سمجھائیں، یا بچوں کو سمجھائیں، یا اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں۔ تو میرے خیال میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہائیلی پروفیشنلزم ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بہت بڑی کوالیفیکیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں آئیں تو وہ کامیاب ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک ضروری بات ہے کرنے کی کہ ڈگری جو ہے وہ جاب لینے کی حد تک ہوتی ہے، بعد میں جو تنخواہ دی جاتی ہے یا جو کسی کو رکھا جاتا ہے ٹیچنگ پہ، تو وہ اس چیز کے لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا جو نا اس فیلڈ میں ڈیلیور کرتا ہے، کتنا سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کی پروفیشنلزم کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ڈگری اس حد تک اہم ہے جب وہ جاب لیتا ہے، جاب لینے کے بعد اس کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کتنا ڈیلیور کرتا ہے، اور کتنا جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو متاثر کرتا ہے، اور کتنا جو ہے نا اپنی فیلڈ میں وہ ریزلٹ دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ زیادہ جو امپورٹنس رکھتی ہے وہ پروفیشنلزم جو ہے وہ امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ مطلب آپ کا ڈگری تو وہ ایک جو ریکوائرڈ کرائٹیریا ہے وہ تو ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ میرا آپ سے اب اگلا بالکل سوال یہ ہے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی کامن ایک آبزرویشن ہے، اور اس کو شکایت بھی بلکہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ آج کل
ٹیچرز کی نہیں سنتے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بالکل، یہ شکایت تو ہمیشہ کی جاتی ہے اساتذہ کی طرف سے، اور اداروں میں بھی یہ باتیں جو ہے نا سننے میں آتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے آج کل وہ سنتے نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ انٹرٹین نہیں کرتے، ہماری باتوں کو وہ درخور اعتنا سمجھتے ہیں وغیرہ۔ لیکن میرے خیال میں آج کل کا جو جنریشن ہے اس میں حد سے بھی زیادہ جو ہے نا ان میں لرننگ کیوریاسٹی ہے، وہ بہت زیادہ سمجھنے کی شوق رکھتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے میں غالباً غلطی کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم اور ہماری قومی ترجیحات کا مسئلہ ہے یہ کہ ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو کیا مستقبل کا ایک تصویر دکھا دیا ہے۔ اور یہ جو آپ کے سوال میں بھی ایک لفظ آیا ہے کہ اساتذہ کہتے ہیں، ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں سنا نہیں جاتا، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے والے سنانے کی باتیں وہ اب ویلڈ نہیں ہوتی۔ محض سنانا اور رٹوانا اور یا کنونشنل طریقوں سے جو ہے نا جینیس ذہنوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اپیل ہم نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹس کو اپیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کہ ان کو ان کے لیول پہ، یا آج کا جو ماڈرن لیول ہے، جو ماڈرن جینیس ہے، اس کے لیول پہ آ کے ہم ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہمیں نہیں سنا جاتا، یا اسٹوڈنٹس ہمیں نہیں سنتے، یا ٹیچر کا گلہ ہوتا ہے، تو یہ کسی حد تک تو خیر بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم ان کو اپیل نہیں کر سکتے۔ اور ہم جس کنونشنل طریقے سے اکثر ٹیچنگ کرتے ہیں، اور یا ہمارے جو کورسز ہیں، جو ہمارے تعلیمی نظام میں جو نقائص ہے یا کریکولم میں ہوتے ہیں، یا ہمارے جو پرانے زمانے کے رٹی رٹوائی چیزیں ہیں جو صرف ٹیسٹ آف میموری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو شاید اگر ہم کہہ دیں تو بے جانا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اکثر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، یا ہمیں اس چیز کی قطعی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تک کہ ماندے اور اولڈ پیٹرن طریقوں سے جو آپ ہمیں کنونس کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب تک ہمارے کورسز اور ہمارا تعلیمی نظام ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن نہیں بنے گا، اور جب تک لرننگ بائی ڈوئنگ کا مرحلہ شروع نہیں ہوگا، تو اس وقت تک یہ شکایت رہے گی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ اور ابھی آپ نے سے بات کی کہ کنونشنل ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ بڑا ہی مطلب شروع سے ہی وہی چلا رہا ہے، اور اب بھی اس ماڈرن جو ایرا میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیچر اسپیشلی، کہ وہ اسی میتھڈ کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ اپیل نہیں کرتے اسٹوڈینٹس کو، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر اسٹوڈینٹس نہیں سنتے ٹیچرس کی، تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں یا کیا طریقے اپنانے چاہیے ایک استاد کو کہ جو بچے ہیں ان میں دلچسپی پیدا کی جا سکے اور لگن پیدا کی جا سکے؟ ہاں، اس طرح ہے کہ اسٹوڈنٹس میں دلچسپی اور لگن پیدا کرنے کے لیے تو بہت بڑے جتن کرنا پڑتے ہیں، لیکن میرے خیال میں استاد کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ناولٹی کا ایک ذہن بنائیں کہ میں جو بھی ٹیچنگ کروں گا، جو اسٹریٹجیز اپناؤں گا، تو اس میں ناولٹی ہوگی، انوویشن ہوگا، میں چیزوں کو جدید طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا، خود کو بھی اپڈیٹ رکھوں گا۔ اور جب تک استاد اپڈیٹ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک ہم اس کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم ایک فوٹوسٹیٹ کاپی دے رہے ہیں، یعنی ہم جہاں سے سیکھتے ہیں پھر ہم آگے اس کو جو ہے نا بچوں کو ہم منتقل کرتے ہیں یہ تجربات اور یہ علم، تو ظاہری بات ہے ہم ایک فوٹوسٹیٹ کی کاپی دے رہے ہیں۔ تو جب ہماری اپنی فوٹوسٹیٹ جو ہے اس کی کاپی بلر ہوگی اور وہ ایلیجیبل ہوگی، تو ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ یہی ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انوویٹیو طریقے جو ہے اس کو اپنانی چاہیے، اور روزانہ کے حساب سے اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور میتھڈالوجیز کو بھی چینج کرنا ضروری بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کہ آپ سال کے پہلے دن سے آتے ہیں اور کلاس میں جا کے بس وہی پرانا طریقہ کہ بس کتاب دے دیں اور کتاب میں پیج آپ کھول دیں اور اس میں سے کچھ پڑھا کے پھر آپ اس میں بورڈ پہ اس میں مشکل الفاظ وغیرہ لکھ لیتے ہیں یا چیزوں کو رٹواتے ہیں، جو ایکٹیویٹی بیس سرگرمیاں اس میں ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں سے تو یہی رزلٹ آئے گا کہ اسٹوڈنٹس متاثر بھی نہیں ہوں گے اور ان میں کوئی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا اور اسٹوڈنٹس کو جو نا یہ موقع دینا کہ وہ شریک ہو جائیں کلاس میں،
बेहतरीन क्लास वही होता है कि उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से पार्टिसिपेशन होती है, उसको पार्टिसिपेटरी क्लास हम कहते हैं ये। और इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चों को ऑन करें, बच्चों को ऐसे ऑन करें कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए उनको ये मालूम हो कि ये जो है ना मेरा इदारा है और ये मेरा जो टीचर है वो मेरा नाम भी जानता है, मेरा काम भी जानता है, मेरा नेचर भी जानता है। तो उसको ऑन करने से उनमें दिलचस्पी बढ़ाई जा सकती है। उनको ऑन करें, उनको सवालात का मौका दें, उनको पार्टिसिपेट करें, उनको जिम्मेदारियां दें और उसकी उनके मसाइल को सुने और उनकी को कैरियर काउंसलिंग भी करें, उसकी काउंसलिंग भी करें और उनको उनकी कमजोरियों को दूर करने का एक इंतजाम भी आपके पास हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इसके साथ ही मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब मैं पेरेंट्स के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम वालिदैन के बारे में जो देखें, एक बड़ी आम सी बात है जो देखी जाती है कि जो वालिदैन है उनके एंड से जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो दिखा दी जाती है, जो कहते हैं कि गफलत बरती जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वालिदैन फिर इदारे के पास आते हैं और फिर वो जो है बजाय मतलब अपनी तरफ देखने के वो इदारे से सवाल जवाब करते हैं उससे मुतल्लिक। आप क्या समझते हैं ऐसे हालात में क्या किया जाए? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि वालिदैन की जिम्मेदारी मतलब क्या बनती है, उनका क्या रोल है इसमें, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। ये है कि एजुकेशन और स्टूडेंट्स की जो नरिशमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रायंगल बने, उसके एक कोने पर जो है ना इदारा हो, उसमें उस्ताद भी ज़ाहिरी बात है आता है, दूसरी तरफ जो है वो स्टूडेंट हो और तीसरी एंड पे या तीसरे एंगल पे जो है ना उसके उनके पेरेंट्स या उनका उनकी जो डोमेस्टिक कम्युनिटी है वो आती है। तो जब तक ये तिकोन जो है, ये तालीमी तिकोन ये डिस्टर्ब रहेगा तो ये प्रोसेस कभी मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये शिकवा तो अपनी अपनी जगह ठीक है कि वालिदैन की दिलचस्पी है और उनकी तरफ से जो है ना पार्टिसिपेशन वो कम है और उनकी जिम्मेदारी से वो नबरदज़मा नहीं हो रहे। लेकिन मसला ये है कि इससे हम ये नहीं कर सकते कि हम कंफर्ट जोन में जाके बस यही एक बहाना बना के हम कह लें कि बस चूंकि वालिदैन इस तरह करते हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारी को जो है ना अब नहीं संभालेंगे। मसला ये है कि हमारे मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है वो तालीमी नहीं है। इसको तालीमी बनाने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं, उनके वालिदैन पे भी जो है ना मेहनत करना होगी और उनको इन चीज़ों की मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अक्सर वालिदैन से यही शिकवा किया जाता है कि वो आती नहीं है, अपने बच्चों का बरवक़्त वो पूछती नहीं है। तो आजकल के हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे मौके पाते हैं कि वो जाके अपने बच्चों के इदारों में जो है ना उनकी पूछ-गछ करें, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में इदारे के साथ बात करें। तो मेरे ख्याल में एक आसान सा तरीका टीचर के लिए ये है उसमें, जो टीचर के पार्ट पे जो बात है। यानी एक तो तालीमी निज़ाम में जो कमी है वो तो अपनी जगह है, इदारे की तरफ से है, लेकिन टीचर क्या कर सकता है, हम उस पे आएँगे क्योंकि हमारा टॉपिक तो यही है। तो टीचर इस तरह कर सकता है कि अपने स्टूडेंट्स के या अपने किसी भी जो उसका आइडियल क्लास है, जो उसका बुनियादी क्लास है, उस क्लास के बच्चों के वालिदैन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको इन्फॉर्म कर सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों को उनके साथ शरीक कर सकता है। उनको डेली जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है या जो बच्चों की मसाइल है, उनको एक-एक जुमले में, 2-2 जुमलों में या एक वॉइस मैसेज में सबको जो है ना खबरदार कर सकता है। तो इस तरीके से वो कर सकता है। एक और बात जो है ना वो तो ख़ैर लोअर लेवल की बात है कि प्राइमरी लेवल या 6th या 7th क्लास तक तकरीबन एक डायरी का सिस्टम जो बाज़ प्राइवेट इदारों में होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में और ख़ासकर वो जो इदारे हैं कि जो ओवर क्राउडेड होते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं होती। तो ये कल्चर थोड़ा-सा डेवलप करना चाहिए, डायरी का सिस्टम उसमें भी वालिदैन का एक इंटरेक्शन बन जाता है। तो मेरे ख़्याल में ये 2 तरीके अगर उस्ताद अपनाएँ तो बहुत जल्द वो इस पे ओवरकम करेगा कि जो उसको शिकायत है वालिदैन की तरफ से। वालिदैन की ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में वो वालिदैन तो बहुत कम है कि जो खुद एजुकेटेड हैं या इस चीज़ को समझते हैं एजुकेशन का उनको अवेयरनेस है। तो उनको अपने साथ शामिल करना ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी भी है और उसके लिए आसानी भी पैदा कर सकती है।
ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا، اور یہاں پہ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو خوش آمدید کہہ دوں، اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیشن کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں لائیو سیشن کے دوران ہی جو ہے وہ پوچھ لیں، اور ان کو ان کا جواب بھی اسی لائیو سیشن میں ہی مل جائے، اور ان تک یہ تمام تر جو انفارمیٹیو باتیں ہیں وہ پہنچ سکیں۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عام تاثر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اگر ہم ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے بات کریں تو سوسائٹی میں پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمارے سماج میں کہ ٹیچنگ کے پروفیشن کی بڑی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی، اور اب جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے، تاثر تھوڑا کم ہو رہا ہے اس سلسلے میں، کہ یہ کہہ لیں کہ رسپیکٹ تھوڑی کم نظر آ رہی ہے، اور میٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب جسے کہتے ہیں نا کہ پیسے کو سلام ہے، تو اس طرح سے جو پوسٹ ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں، لوگ ان کو اس حساب سے رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن ٹیچر کی وہ جو ایک حیثیت ہے، ایک عزت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، یہ سوال بھی بڑا زبردست ہے، اور آپ نے جو اشارہ دیا یہی بات تو ہماری بھی ذہن میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس پوری طبقے کی مورال کی بات ہے۔ ایک تو اس ملک میں جہاں پہ جو ہے نا پاور ڈریون سوسائٹی ہے، اور لوگ دولت اور شہرت اور عہدے اور سیاسی اور خاندانی حیثیت اور یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں، ان سے ان چیزوں سے لوگوں کو شغف بھی ہے، اور ان چیزوں کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم انڈیویجول کی بات کریں، اور یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ استاد اپنی حیثیت میں، اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہے اپنی عزت کے لیے، یا اس کی عزت کس طرح جو ہے نا بحال ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں اس طرح ہے کہ استاد جب صحیح استاد ہو، اور میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ خود کو ایک ایسا استاد بنائیں کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے استاد چاہتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کسی کو استاد بنانا چاہتے ہیں، بس خود ایسا استاد بنے۔ اگر پھر بھی آپ کا جو ہے نا مورال نہیں بڑھ رہا، اور آپ معاشرہ آپ کو عزت نہیں دے رہا، تو پھر آپ کا گلہ بجا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ استاد تو معذرت کے ساتھ بن نہیں پا رہے، اور پھر یہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ تو انڈیویجول جو مورال ہے اس کو بڑھانے کے لیے صحیح استاد بننا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے جس طرح کی بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اون کرنا، ادارے کو اون کرنا، اس چیز کو ایک مشن کے طور پر لے لینا، اس سے اس استاد کی مورال بڑھ سکتی ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ یہ ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں شاید، یا ان کی جو ہے نا اویئرنیس ہے، کہ ان کی آؤٹ لک سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ استاد ہے۔ اور میں نے ایسی بھی اساتذہ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس پین نہیں ہوتا، پین۔ ایک ایسا استاد بھی ایک مرتبہ میرا ایک واسطہ پڑا تھا کسی شخص کے ساتھ، وہ استاد تھا، اور اس کے گھر میں، یعنی اس کے گھر میں ایک ٹکڑا پیپر نہیں تھا کہ کوئی فون نمبر ہم اس پہ لکھ لیتے۔ وہ کسی ہمسائے کے گھر جا کے اس میں سے ان سے اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، اور ایک پین جو ہے نا ان کی کسی بچے کے بیگ سے۔ تو اس قسم کی اساتذہ بھی ہماری کمیونٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری عزت اور مورال نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ غلطی پر ہے۔ اگر میں بات کروں تو ایسے اساتذہ ہماری کمیونٹی میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں کہ جن پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، ان کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈز دیے جاتے ہیں، وہ اپنے کمیونٹی میں بہت بڑے بڑے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ان کی ریلیشن ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ بڑے اچھے استاد ہوتے ہیں۔ تو استاد کے لیے استاد ہونا ضروری ہے، جب وہ صحیح استاد بن جاتا ہے اور صحیح ٹیچر بن جاتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی مورال پھر بڑھ جاتی ہے۔ اور پورے طبقے کا جو مسئلہ ہے تو وہ تو انشاءاللہ یہ پاکستان فی الحال زیر تعمیر ہے۔ اب ان چیزوں کی قدر ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے بتا دیا، دولت کی، شہرت کی، اور عہدوں کی، اور خاندانی اور سیاسی پس منظر کی، ایک نہ ایک ضرور دن آئے گا کہ اس میں پھر لوگ شعور پا کر یہ چیز ایکسیپٹ کریں گے کہ گریٹنس کیا چیز ہوتی ہے، اور علم اور تعلیم اور ٹیچر اور یہ چیزیں یہ کتنی گریٹنس کے ساتھ جو ہے نا یہ کمیونٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور میں آپ سے اگلا سوال بھی تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جیسے ہم نے بھی اسٹیٹسز کی بات کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے جو ہے معاشرے میں ایک ڈفرینٹ لیول جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ٹیچرز میں۔ پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہیں، مڈل اسکولس کے ہیں، پھر اگر ہم سیکنڈری اسکول کی بات کریں، مطلب ڈفرینٹ یونیورسٹی کالجز کے لیول کے ٹیچرز ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ کیا یہ جو ساری حیثیتیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے خود بنائی ہیں،
یا جو ہے یہ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس چکر میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے اسکیل جو ہے وہ حاصل کریں اور پھر تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، کمفرٹ زون میں آ جائیں، اور اتنا جو ہے وہ جسے ہم اگر دیکھیں کہ گورنمنٹ جو سیکٹرز ہیں اسپیشلی ان میں بہت سے لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سب کیا چکر ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا زبردست اور بنیادی سوال آپ نے اٹھا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو اساتذہ بننے کے خواہاں ہوتے ہیں یا جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو پرائمری لیول کے اساتذہ ہوتے ہیں، پھر مڈل کے، پھر جتنا ہم آگے جائیں گے، اوپر جائیں گے، تو ہمارا عہدہ، ہمارا اسکیل جب بڑھ جائے گا تو ہماری حیثیت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ہماری پاکستان کی ایک کمزور سوچ ہے، ایک زوال پذیر قسم کا ایک خیال ہے لوگوں کا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی انسان بڑا ہو جاتا ہے، جس طرح کے ہمارے کنونشنل خیال میں، کنونشنل جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مطابق جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اب بابو بن کر آرام سے بیٹھ جاؤں گا اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مہذب اقوام میں اس طرح نہیں ہوتا۔ بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ ایک جیسے کام کرتے ہیں اور اپنا کام جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ویجز اور مراعات کی بات کی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، انسان کی نیچر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اگلے عہدے پہ جاؤں، اسکیل پاؤں، یا اگلے اگلے کسی پوسٹ پہ میں چلا جاؤں۔ وہ تو خیر اپنی جگہ پہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس خیال کے ساتھ کہ میں اسٹیٹس کو میں رہ کر جو نا وہ کچھ کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کروں گا، اور بس ایک کمفرٹ زون میں، یا میں جو ہے نا اپر کلاس میں جا کے آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تو یہ بڑا غلط خیال ہے۔ سب سے بہترین ٹیچر، سب سے ریسپانسبل ٹیچر وہ ہے کہ جو ہر لیول پہ یہی چیز ڈیلیور کریں، اور وہ پروڈکشن دیں، اور وہ کمیونٹی کے لیے کچھ کریں۔ اگر پرائمری کا کوئی ٹیچر صحیح طرح سے اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ بچوں کو صحیح طرح سے پنپنے دے رہا ہے، اور وہ صحیح طرح سے انسانوں کو، افرادی قوت کو اس کمیونٹی کے حوالے کر رہا ہے، تو وہ سب سے عظیم ہے میرے خیال میں۔ وہ پرائمری کا استاد کہ جو بچوں کو صحیح طرح سے تربیت دے کے بناتا ہے، وہ کسی بڑے وائس چانسلر سے کہ جو کچھ کر نہیں رہا، اس سے اس کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اور اس میگیلومینیا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ احساسی کمتری اور برتری کا یہ کمپلیکس ختم کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہر لیول پر جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور اس کے بغیر کسی قوم نے نہ ابھی تک ترقی کی ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی شامل کروں کہ اگر ہو سکے تو میرا تو خود یہ خیال ہے، حکومت کو میں یہ تجویز بھی دے سکتا ہوں، جو ارباب اختیار ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہے، کہ پرائمری لیول کے اساتذہ کو سب سے بڑی حیثیت، مراعات، اسکیل اور یہ چیزیں دینی چاہیے، تاکہ وہاں سے جو ہے نا بچے کو صحیح طرح سے تربیت دے کے، اس کو سارے ٹینشن سے آزاد ہو کے وہ بچوں کو تربیت دے کے آگے لے جائیں، اور پھر آگے ان کو تربیت لینے میں آسانی ہو، اور بچوں کو آسانی کے ساتھ ہم پھر صحیح افراد بنا سکیں۔ بہت خوب، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور ابھی آپ نے بیچ میں مورال کا بھی ذکر کیا تھا، تو اسی حوالے سے میرا آپ سے اگلا سوال ہے، اور بلکہ آخری سوال ہی ہے یہ، کہ اگر ہم مورال کی بات کریں، اسٹوڈینٹس کی نظر میں کن فیکٹرز کی وجہ سے، کن چیزوں کی وجہ سے مورال جو ہے وہ گر جاتا ہے؟ اگر ہم ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مورال کو برقرار رکھنے کے لیے، خاص کر سٹوڈنٹس کی نظروں میں، کہ ان کے ہر ٹیچر کے سامنے جب سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جتنے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس دو دو آنکھیں ہوتی ہیں، اور یہ آنکھیں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا امیج کر کے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کاپی کرتے ہیں۔ تو ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چار باتوں کا ضروری خیال رکھیں۔ ایک یہ کہ اس کو اپنی کورس پہ صحیح طرح سے کمانڈ ہو، اس نے تیاری کی ہو، اس میں انوویشن اور ماڈرن جو ٹرینڈز ہے اس کے لیے اس کو اپنے ذہن میں اس نے جگہ دی ہو، اور وہ اپڈیٹڈ ہو۔ اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنے ذات کے قصے نہ سنایا کریں، نہ اپنی ذات کی جو مسائل ہے اس میں الجھا ہوا خود کو ظاہر کرے، کہ اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ تو خود مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ بیدار مغز رکھیں، ہمیشہ چست اور چالاک ہو، اور اس کو یہ احساس ہو کہ اگر میں یہ تکا ماندہ رہوں گا کلاس کے اندر،
या स्टूडेंट्स के सामने, तो ज़ाहिर बात है वो इससे सही तरह से असर नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को ये मालूम ना हो कि हमारे उस्ताद को दुनिया में या अपनी ज़िंदगी में कौन-कौन से मसाइल का सामना है। वो अपने तमाम मसाइल को अपने स्टूडेंट से छुपा के रखें और उनके सामने ऐसा दिखाई दे कि वो दुनिया का सबसे खुश, सबसे बेहतरीन, सबसे मुतमईन और सबसे एक्साइटेड इंसान है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स उनसे बहुत आसानी के साथ असर लेगा। एक और बात ये भी है कि बाज़ टीचर जो है वो अपनी कमज़ोरियों को इस मौके पे या इस लेवल पे जब वो पढ़ाता है, उसका ख़्याल होता है कि तो बच्चे हैं, लेकिन उनके ज़हन में होना चाहिए कि ये बच्चे कल बड़े हो जाएँगे। आपकी हर कमज़ोरी, आपकी हर वीकनेस, आप उसको जो सवाल का मौका नहीं देते या आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते, उनको उनका हक़ नहीं देते या उनको बेवजह डाँट-डपटते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो आगे बढ़ेंगे और वो बड़े हो जाएँगे तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो अगर आज नहीं तो कल वो आपसे जो है नफ़रत करने लगेंगे या आपके नाम से वो जो है ना फिर नफ़रत करने लगेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप्स जो है यहाँ पे हमारे साथ शेयर की हैं। और अब मैं जो अपना सेशन है इसको वाइंड अप करना चाहूँगी। क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, व्यूअर्स में तो अगर टीचर्स हैं, तो टीचर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आप बहुत बड़े शोबे से, बहुत बड़े मुहिम से वाबस्ता हैं और ये एक मिशन है जिस तरह के अभी तक हमने बार-बार बात की है। तो ये है कि शऊर और इल्म के सरमाए के साथ जुड़े हुए लोग, उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक अमरीकी सदर की वो बात बहुत बड़ी मशहूर हुई है कि उसने आखिरी अय्याम में कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कब्र पे ये ना लिखना कि मैं एक अमरीकी सदर रह चुका हूँ। मेरे कब्र पे ये लिखना कि मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर था। तो ये है कि इस पे लोग फ़ख्र करते हैं, ये खुदाई और ये पैगम्बराना और ये बड़े लोगों का एक मरगूब पेशा है और इसमें ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको इसमें आमदन की पड़ी हुई है खामख़ा के इसमें तो आमदन कम है, इसको इस वजह से मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है इंसान तो अपने मफ़ादात का ख़्याल रखता है, वो तो नेचुरल है। लेकिन अगर आपको इस बात का गम खाई जा रही है कि आपको आमदन इसमें कम है, तो इस मिशन में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको स्टूडेंट्स की शक्ल में बहुत बड़ा सरमाया मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स आपके सरमाए की तरह, वेल्थ की तरह वो फैलते हैं मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में, फिर आप जाके उनको जब देखते हैं, तो वो आपको रिसीव करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेस देते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मटेरियलाइज़ करें और आप इस चीज़ को ऑन करें। आप इस चीज़ को मालूम भी करें और ज़हन में भी रख लें कि ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, सरमाया है। तो आपको फिर आपकी ये मायूसी फिर ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई बात फिर नहीं होगी। और अगर आपने ये तब्दीलियाँ खुद में लाने की कोशिश की, तो मुआशरा खुद ब खुद आपको आपकी हैसियत और आपकी अज़मत के मुताबिक आपको वेटेज और आपको रिस्पेक्ट देगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने कि अगर जो है हम लोग मतलब जो टीचर्स हैं वो इस बात को समझ लेंगे तो माशरा जो है वो खुद ब खुद उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देगी। और यहाँ पर जो है मैं अपने सेशन को एंड करना चाहूँगी, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमेशा की तरह आपने आज भी हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़े ही अच्छे से, बड़े ही तफ़सील में आपने जो है वो तफ़सील के साथ मेरे तमाम जो है सवालात क्लियर कर दिए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक़्त देने के लिए और इतने अच्छे से तमाम सवाल के जवाब जो है वो तमाम सवालों के जवाबात देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका और एक बार फिर से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नॉलेज हब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमें भी कभी-कभी तकलीफ़ देते हैं और हमारी टूटी-फूटी अल्फाज़ को लोगों के सामने पेश करने की एक जतन आप कर रहे हैं। लेकिन असल में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपको एप्रिशिएट भी करता हूँ, आपको सैल्यूट भी करता हूँ और इंशाअल्लाह ये चीज़ें इंशाअल्लाह एक दिन रंग ले आएँगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमें सराहने के लिए और अपना कीमती वक़्त हमारे साथ जो है वो शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी और जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ ही मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारे इस लाइव सेशन को देखा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है आज के सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी तमाम तर इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं वो पहुँच सकें और वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। टिल देन
ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.